بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر شہرا آفاق پروگرام صدائے محراب میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اللہ جل مجدہ کے خاص کرم فضل سے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ صفا جانے جہان اجتبا شاہ عقلی مصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے ہر پیر مبارک کو اس عظیم الشان علمی روحانی مرکز پر ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں ہر پیر مبارک کو اس عظیم الشان پر نور مجلس میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور حضور قبلہ شاہ جی سے گفتگو کے ذریعے اپنے اعمال کو اپنے احوال کو درست کرتے ہیں۔ سامعین محترم، رب کائنات نے حضرت انسان کو جو مقام جو مرتبہ عطا فرمایا، 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن رب کائنات نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کے اندر پیدا کیا اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اسے عطا کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا نور عطا کیا، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ کا شاہکار بنایا۔ حضرت انسان کو رب کائنات نے جو مقام جو مرتبہ جو رتبہ دیا، پھر انسان بھی بنایا ہے اور پھر اپنے حبیب کا غلام بھی بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوب یہ قسمت کہ ہم کو وہ نبی بخشے گئے کہ انبیاء بھی جس نبی کی آرزو کرتے رہے۔ سامعین محترم، دیکھیں بندہ مومن کا مقام کتنا بلند ہے۔ حدیث رسول پیش خدمت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف بالکعبہ، فرماتے میں نے دیکھا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَقُولُ، اور میں نے سرکار دو عالم سے سنا، ما اطیبکی و اطیب ریحکی ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، کہنے لگے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اے کعبہ تو بڑا عمدہ ہے، تیرا ماحول بڑا پاکیزہ ہے، تو بڑا عظیم المرتبت ہے، تو بڑا عظیم ہے، بڑا عزت کے لائق ہے، لیکن کریم آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی مالہ و دمہ، فرمایا بندہ مومن کی جان و مال کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ یہ مقام جو بندہ مومن کو ملا، جو مرتبہ ملا، جو رب کائنات نے عظمتوں کے تاج حضرت انسان کو دیے ہیں، آئیں ہم اپنے مقام کی کیسے حفاظت کریں۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے، قبلہ شاہ جی سے ہم انشاءاللہ اس حوالے سے اپنے احوال اور اعمال کی اصلاح چاہیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز آیات ربانی سے، آیات نور سے وہ چاہتا ہے۔ قبلہ شاہ جی نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے، انتہائی محترم شخصیت جناب عزت محترم ڈاکٹر نور الاسلام ملک صاحب تشریف لاتے ہیں اور آیا نور سے، نغمہ نوری سے اس پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں ڈاکٹر نور الاسلام ملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے لبے صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے اور تمنا ہے کسی شب خواب میں ان کی زیارت ہو اور تمنا ہے کسی شب خواب ہی تعبیر ہو جائے میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں بارگاہ رسالت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں انتہائی محترم جناب قاری محمد شہزاد نقشبندی تمام حضرات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام سارے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلب بھی بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے
وہ در ہے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ہم اگر آپ کے اس دور میں پائے جاتے، پھر آپ کی راہ میں بکھرے ہوئے پائے جاتے، آپ کی راہ یہ تو آقا کی عنایت ہے، وہ کرم کرتے ہیں، یہ تو آقا کی عنایت ہے، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، وہ نقابیں رخ روشن جو ہٹائے جاتے، میری سوئی میری بگڑی ہوئی تقدیر بنائے جاتے۔ یہاں میں رک کے آپ کی توجہ اس شعر پر۔ شمع شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی، شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی، خون اصغر سے نہ گر دیپ جلائے نہیں توڑے جاتے۔ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے،
در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، در نبی سے جو بھی مانگو بے حساب ملے، دعا کرن کے لیے ہو تو آفتاب ملے۔ کیونکہ بے نواؤں کو جب وہ اذن نوا دیتے ہیں، بوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں، کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں، اور خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ جب ایک مجذوب عورت سرکار دو عالم کو لے کے کافی دیر کھڑی رہی، سرکار دو عالم کو پتھروں پہ کھڑا کر دیا، نالین پاک بھی سرکار دو عالم نے نہیں پہنے تھے، کافی دیر تک آپ بیتی سناتی رہی تو میرے فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دیوانی ہے، مجذوب ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ فرمایا عمر جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدیہ نعت با حضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے آل اطہار کے شہزادے جناب قبلہ سید نوید حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم ہے، روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں ہے، روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، گھٹی میں وفائیں، صد شکر کے عباس علمدار سے نسبت ہے، صد شکر کے عباس علمدار سے نسبت ہے۔ نسبت والا ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، صد شکر کے عباس علمدار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم اور ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، حسین ابن علی کے، وقت آئے اگر دین پہ تو
پھر دار سے نسبت وقت آئے اگر دین پہ تو پھر دار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم اور سرکار کے دامن سے سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ سرکار کے دامن سے الطاف ہوں وابستہ غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت ہے غم پاس بھی کیوں آئے غم خار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم منپت کی طرف چلتا ہوں بڑا خوبصورت کلام سنیے گا دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی زینب کی پردہ دار ہے چادر بطول کی زینب کی پردہ دار ہے چادر بطول کی کتنے حسین اکبروں اصغر حسین کے کتنے حسین اکبروں اصغر حسین کے بچپن علی ولی کا جوانی رسول کی بچپن علی ولی کا جوانی رسول کی اور ہاتھوں پہ شیر خار کا لاشا لیے ہوئے ہاتھوں پہ شیر خار کا لاشا لیے ہوئے شبیر لڑ رہے ہیں لڑائی اصول کی شبیر لڑ رہے ہیں لڑائی اصول کی امت نے خیر اجر رسالت تو کیا دیا امت نے خیر اجر رسالت تو کیا دیا آل نبی کے خون کی قیمت وصول کی آل نبی کے خون کی قیمت وصول کی اور آخری شعر اسلام پر لٹا تھا خدیجہ کا مال و زر اسلام پر لٹا تھا خدیجہ کا مال و زر کربل میں لٹ رہے ہے کمائی بطول کے
کربل میں لٹ رہے ہے کمائی بطون کی دستار ہے حسین کے سر پر رسول کی آخری کلام صرف ایک قطعہ اس کا پیش کروں گا مولا کائنات کی بارگاہ میں گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی آگے نہیں آتی روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتے روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتے اور کلمہ جس کا پڑھتے گو ان سے بغض رکھتے گو کلمہ جس کا پڑھتے گو ان سے بغض رکھتے گو بھیک کے بھی طالب گو دم بھی ان کا پڑھتے گو ان کے دشمنوں سے تمہیں راہ رسم رکھتے گو دعوی محبت بھی دشمنی بھی کرتے گو کیسے امتی گو تمہیں شرم بھی نہیں آتے کیسے امتی گو تمہیں شرم بھی نہیں آتے گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی سبحان اللہ شاہ صاحب سبحان اللہ سامعین محترم ابھی قبلہ سید نبی حسین شاہ صاحب بارگاہ علوی کے اندر گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد کہیے نا سبحان اللہ دعویٰ بھی محبت کا بھی اور دشمنی بھی اور نعرے ان کے مارتے ہیں سیاست بھی انہی کی ہے صداقت بھی انہی کی ہے سخاوت بھی اسی گھر کی ہے کل کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے روز حضور کی بارگاہ میں جنت کے مالکوں کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے اگر نعرے لگانے ہیں تو مولا علی کے لگائیں یا علی سارے لگائیں کیوں رک گیا ہے افسانہ حسن جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے ولی کو ولی کہتے ہوئے جب انہیں مولا کل کائنات مانتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں یوں بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد سامعین محترم الحمدللہ کراچی کی سرزمین سے الحمدللہ ایک وفد جس میں سماجی شخصیات اور بڑی مقتدر شخصیات تشریف لائی ہیں قبلہ شاہ سرکار کی محبت میں ہمارے شاہ جی سرکار کی محبت میں الحمدللہ جن میں علماء کا بھی ایک وفد ہے سماجی شخصیات بھی ہیں اور علامہ خالد ماتوریدی صاحب بھی ہیں اور دیگر علماء بھی میں ان میں سے بڑی اہم شخصیت جناب حضرت علامہ عبدالحفیظ معارفی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا تشریف لائیں اور کلمات محبت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں حضرت علامہ عبدالحفیظ معارفی بسم اللہ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الجود والكرم وعلى آله التقى وأصحابه النقى وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لائق سخت تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین محفل، بالخصوص دل و نگاہ کے مرکز و محور اور ایمان، علم اور عمل کے لیے تازگی کا پیغام حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتہم القدسیہ، میں اور آپ آج صدائے محراب کے ان خوبصورت لمحات میں اللہ کی رحمتوں سے باریاب اور بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ صدائے محراب ایک عنوان ہے، ایک پیغام ہے، اور صدائے محراب ایک تحریک ہے، ایک جماعت ہے جو الحمدللہ دنیا بھر کے طول و عرض کے اندر حق اور حقانیت کو پہنچا رہی ہے۔ آج رات ہمارے گزرتے یہ لمحے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاہ جی اب ایک ذات نہیں رہے، اب ایک شخصیت نہیں رہے، بلکہ اپنی حقانیت کی وجہ سے، اپنی صداقت کی وجہ سے، اپنی نورانیت کی وجہ سے، اپنے نسبی جاہ و جلال کی وجہ سے اور اپنے علمی اور فکری رفتوں کی وجہ سے اب لوگوں کے لیے دنیا بھر میں حق سمجھنے اور حق ماننے والوں کے لیے محبت اور عشق بن گئے ہیں۔ ایک ایسی محبت اور عشق کہ جس کے لیے انسان تن من دھن وار سکتا ہے، جس کے لیے انسان اپنا آپ لوٹا سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہی وہ قدم ہے کہ جنہیں چومنے کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نگاہ کرم بھی نصیب ہوتی ہے، قبر کی آسانیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور یقین رکھیے گا کہ اگر یہ قدم آپ کی جبینوں کی جو ہے وہ سجدہ گاہ رہے اور آپ کی جبینوں کے جھکنے کی جگہ رہے تو انشاءاللہ بروز حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں بھی بڑھ کے آپ کے مقدر اور بخت کو چمکا دیں گی۔ آج اس بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں کہ جہاں گزرے لمحوں پر ہمیں یقین ہے اور جہاں گزری ساعتوں پر ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری زندگی بھر کی جو ہے اور زندگی بھر کے ہر شب و روز وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ان لمحوں کی برکت سے اور ان ساعتوں کی برکت سے اور ان قدموں کی حاضری کی برکت سے اور ان قدموں سے پاکیزہ نسبتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہر مقام پر آسانی پیدا فرما دے گا اور نجات کے راستے پیدا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، خطاب، تقریر یا کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، عزت دی گئی ہے، چند لمحوں کے لیے آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ اسلام سے وابستہ ہیں، اسلام سے تعلق رکھنے والے اور وابستگی رکھنے والے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر سوچا جائے اور غور و فکر کیا جائے
تو جناب اس دنیا کی ان گنت لوگوں کی اس بستی کے اندر کتنے خوش بخت خوش نصیب ہیں، کتنے عالی وقار اور پروقار ہیں ہم سب کے سب کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج کی بزم میں عرض صرف اتنا کرنا ہے